بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ چاروں طرف سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہے، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریکی میں ستاروں کے درمیان خوبصورت چاند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ادب و سلیقہ سکھا رہے ہیں اور ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، انصار کے سردار ہیں، علماء اور اولیاء کرام ہیں۔ مجلس بس دستور قائم ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پر استفسار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک باپردہ خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاتون چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اور شرم و حیا کے پیکر بنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ خوف الہی سے معمور اس خاتون کے اقرار جرم کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ چہرہ انور سے خون ٹپکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ دائیں طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے آپ نے کوئی بات ہی نہ سنی ہو۔ کیا اس خاتون کو یہ گمان تھا کہ چند پند و نصائح پر مبنی کلمات اس کی پاکیزگی و طہارت کے لیے کفایت کر جائیں گے؟ یہ چند کوڑے برداشت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش سے اس کا جسم چھلنی ہو جائے گا اور اس کی چمڑی ادھر جائے گی، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے اور درد و الم کی تیز لہریں اس کے بدن کے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالیں گے۔ اس کا دماغ، آنکھیں، قلب و جگر، اس کی شریانیں اور رگیں پتھروں سے کچل دی جائیں گی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس بھیانک تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہوگا، جس کے تصور ہی سے پتھر دل انسان کو بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس قدر جرأت مند اور بہادر ہے یہ خاتون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ خاتون اپنی بات سے رجوع کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس کی ایک بار کے اعتراف کی بنیاد پر اسے سزا کے مستحق نہیں سمجھا۔ اس کا ایک بار کا اعتراف ایک شہادت کے مترادف تھا، جبکہ حد زنا کے قیام کے لیے کم از کم 4 شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر 3 آدمی شہادت دے دیں اور چوتھا انکار کر دے یا اپنا بیان بدل لے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر زنا کے نتیجے میں عورت کو حمل ہو جائے تو حد جاری کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عملی طور پر کسی کی خفیہ بات سننے اور مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جن کا دل نور ایمان سے خالی ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کے ٹوہ میں پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے عیوب کی ٹوہ میں لگ جائے گا۔ جس کے عیوب کی ٹوہ میں اللہ تعالیٰ لگ جائے، اللہ تعالیٰ ایسی آدمی کو رسوا کر دے گا، خواہ وہ آدمی گھر کی 4 دیواری کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا خرابی کے قریب کر دو گے، کیونکہ جب ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے تو کھلم کھلا برائی کریں گے۔ اس عورت نے، جس کا تعلق قبیلہ غمادیہ سے تھا، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غلطی کی وجہ سے ایک نئی روح دنیا میں آنے والی ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جب تمہارے بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ اس بچے کا قصور، اس لیے خاتون کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ پہلی بات
یعنی مادر رحم کا بچہ، اس کی جان کا تحفظ زانیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ معصوم ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ حقوق انسانی کو سب سے بڑھ کر جاننے والے اور ان کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، خاتون کا کمال صبر کہ وہ ہرگز اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئی، وہ اتنا عرصہ صبر و تحمل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اپنی بات پر قائم رہی۔ غم اور ندامت اس کے قلب و جگر کو کھائے جا رہے تھے، پشیمانی کے گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، اس کا دل آتش افسوس سے جھلس رہا تھا۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ کسی طرح گناہ سے پاک ہو جائے اور جنت کی مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب اہل جنت سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی بخشش کر سکے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ مومنین کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے، اپنے عظیم الشان عنایات سے ہمیں مزید نواز دے، ہمیں سزا مت دے، کیونکہ ہمارے گناہوں کے کلول و اضطراب نے ہماری رات کی نیند اڑا کر پہلے ہی ہمیں سزا سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ خاتون 9 مہینے تک بچے کا بوجھ اٹھائے رہے، جو ہی ولادت کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو پہلی فرصت میں اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے پہ لپیٹ کر دنیا کے سب سے بڑے امام اور قاضی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جو اقرار پہلے کر چکی تھی اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ اس پر برقرار رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، نہ کوئی فوجی دستہ ارسال کیا جو اس خاتون کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر دربار نبوی میں حاضر کرتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود ہی اپنے نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بچے کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس معصوم بچے کو دیکھ کر رنج و غم سے تپ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر و دامن گیر ہوئی تھی کہ جب اس خاتون کو سنسار کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس معصوم بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خاتون دنیا سے رخصت کر دی جائے گی تو اس معصوم کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب اس کا دودھ چھڑوا دو تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر واپس گئی اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ اسی دوران اس کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو اس خاتون نے کم از کم وقت میں اسے روٹی کھلانا سکھا دیا، پھر اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھما دیا اور اس کو لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی سنسار کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے بچے کو لیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے کو لے کر اس کے دل کو کھینچ رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا حکم تھا، نبوی عدالت تھی، وہی حق پیش نظر تھا جس پر زندگی کی عمارت استوار ہے۔ حکومت اسلامیہ کا یہی دستور تھا جس نے تمام لوگوں کو مساوی قرار دیا، خواہ عقوبت و سزا کا باب ہو یا گردن و زدی اور حبس و قید و خانہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے گا؟ وہ جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری نے بچے کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس خاتون کے سینے کے برابر گھڑا کھدوایا گیا، اس میں کھڑا کر کے گھڑے میں مٹی ڈال دی گئی، پھر لوگوں نے اسے ہر طرف سے پتھروں کی بارش کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک پتھر کے اس کے سر پر مارا، جس سے خون کا چھٹنا ان کے چہرے پر پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو برا بھلا کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فوراً بولے، چپ رہو اے خالد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی، اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا
تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کے اوپر اس کا کپڑا اچھی طرح باندھ دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی خالص توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ اگر اسے 70 باشندگان مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ کیا تو نے اس عورت سے بڑھ کر اسی کی توبہ دیکھی ہے جس نے اپنی جان خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی ہو؟ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔